السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین بہت خوبصورت دین ہے. بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آداب، سارے طریقے ہم سب کو سکھائے ہیں، ہر ایک کے حقوق سکھائے. والدین کو احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اولاد کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کاروبار کے لین دین معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، حتیٰ کہ چلنا کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کھانا پینا کیسا ہے کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کمانا کیسے ہے، پھر خرچ کہاں کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یعنی انسانیت کی معراج کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب الف سے یہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت کی مہک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی ہے انسانیت میں، انسانوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ سکھائے، حقوق العباد سکھائے. حقوق العباد میں ایک بہت بڑا باب پڑوسیوں کے حقوق کا ہے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کو کیسے اہمیت دینی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے کیسے کام آنا ہے، اور ان کے کام آنے پر کیا کیا فضائل ہیں، اور ان کو اگر پریشان کیا جائے تو اس پر کیا کیا وعیدیں ہیں. یہ سب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں ایک بڑی خوبصورت آیت ارشاد فرمائی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمایا. سب سے پہلے توحید بیان کی ہے، حقوق اللہ بیان کیے ہیں، پھر حقوق العباد بیان کیے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی. پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں. والجار ذی القربہ، وہ پڑوسی دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے، جو سب سے قریب کا پڑوسی ہے. والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو گلی کا پڑوسی ہے، 2 گھر 3 گھر 4 گھر چھوڑ کے جو اڑوس پڑوس میں آتے ہیں. والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور وہ پڑوسی
جو تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے۔ 3 طرح کے پڑوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والجاری ذی القربہ، وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہو، یا وہ پڑوسی جو بالکل ساتھ والا پڑوسی ہے رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے 3 حق ہیں۔ ایک یہ حق کہ وہ پڑوسی ہے، دوسرا وہ رشتہ دار بھی ہے، تیسرا وہ مسلمان بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے مختلف بعض کے 3 حق ہوتے ہیں، کہ ایک تو رشتہ داری کا حق، ایک مسلمانی کا حق، اور ایک اس کے پڑوسی ہونے کا حق۔ اور بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے 2 حق ہوتے ہیں، یعنی رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، 2 حق۔ اور بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کا صرف 1 حق ہوتا ہے، یعنی کہ غیر مسلم ہے لیکن پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق اس کا بھی ہے۔ تو رشتہ دار ہے اس کے 3 حق، پڑوس کا حق، مسلمان ہونے کا حق، اور رشتہ دار ہونے کا حق، 3 حقوق۔ اور جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے 2 حقوق، اور جو مسلمان بھی نہیں ہے حق البتہ اس کا بھی ہے، وہ کافر ہے لیکن پڑوس ہونے کا اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی انسان تکلیف نہیں دے سکتا اگرچہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو پڑوسی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حقوق بیان فرمائے، اور اللہ پاک نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ساتھ والا، یہ ساتھ والا جو پڑوسی ہے جس کی دیوار آپ کے ساتھ مل رہی ہے، اس کو تو شریعت نے ایک بہت بڑی اہمیت دی ہے، اس کو حق شفا حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، اپنا مکان اس نے کسی بندے کو فروخت کر دیا، کسی بندے کو مکان بیچ دیا، پیمنٹ ہو گئی، کاغذات اس کے نام ہو گئے۔ اس کے پڑوسی کو پتہ لگا کہ میرے پڑوسی نے تو مکان بیچ دیا ہے اور مجھے پوچھا تک نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم نے مکان بیچنا ہے تو پہلے ساتھ والے سے پوچھو۔ اگر اس نے ساتھ والے سے پوچھا نہیں تھا اور ایسے ہی کسی اور بندے کو مکان بیچ دیا، تو شریعت اس ساتھ والے پڑوسی کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ حق شفا دائر کرے، اور جب وہ عدالت میں جا کے یہ حق شفا دائر کرے گا، جی میرے پڑوسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں مکان بیچ دیا، تو اس کا پہلا معاملہ شریعت فسخ کر دے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، پیمنٹ اس کو واپس لینا پڑے گی، اور پھر یہ پڑوسی اس سے مکان خریدے گا۔ اتنا اس کو حق دیا ہوا ہے شریعت نے، جو بالکل ساتھ والا پڑوسی ہے۔ ہاں، اور دوسرا پڑوسی جو 2 گھر چھوڑ کے 3 گھر چھوڑ کے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر فرمایا، والصاحب بالجنب، اور والجار ذی القربى والجار الجنب، اور تیسرا والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ مثال کے طور پہ آپ لاہور جا رہے ہیں عام ٹرانسپورٹ میں، آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کا تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے۔ آپ کسی دینی مجلس میں آ گئے، کسی میٹنگ میں آ گئے، آپ کے ساتھ جو بندہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہے، یہ آپ کا تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے۔ کہیں بھی آپ کو کسی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کا موقع مل جائے، اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کوئی سفر ہے، کوئی حضر ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی دینی مجلس ہے، یہ آدمی آپ کا تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے۔ اس تھوڑی دیر کے پڑوسی کو بھی اللہ رب العزت نے اسپیشل بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس کی بھی اذیت کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو اذیت نہ پہنچے، مجھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف پہنچنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی جگہ تنگ ہے لیکن پھر بھی وہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا تنگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس کا خیال کرنا ہے کہ میری وجہ سے میرا بھائی تنگ نہ ہو رہا ہو، خود سمٹ کے بیٹھے تاکہ بھائی کو وسعت ملے، وہ وسیع جگہ میں خوش ہو کے آرام سے اتنی دیر گزار سکے۔ اور بعض لوگ درمیان میں، سفر کے درمیان میں یا مجلس میں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی حق تلفی کرتے ہیں۔
دوسروں کو بہت زیادہ یہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ سگریٹ نوشی کے عادی تو ہوتے ہیں، لیکن وہ بغیر کلی کیے، بغیر منہ صاف کیے، اسی طرح بغیر مسواک برش کیے جا کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں. تو ان کے منہ سے نکلنے والی سگریٹ کی سمیل، یا انہوں نے منہ کی صفائی نہیں کی، وہ سمیل وہ دوسروں کو پریشان کرتی ہے. اور جون جولائی میں، اگست ستمبر میں پسینے کی سمیل ہوتی ہے. خوشبو کا ان مہینوں میں لازمی اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے پسینے کی بدبو کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. لازمی خوشبو کا اہتمام ان دنوں میں کرنا چاہیے جن دنوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے، کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ میری وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ والجاری ذی القربہ دیوار ایک ہے بالکل ساتھ والا ہے، چاہے وہ 2-4 گھر چھوڑ کے ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے. بعض لوگ اونچی آواز میں میوزک چلا لیتے ہیں، اونچی آواز میں نعت لگا لیتے ہیں، بعض لوگ اونچی آواز میں تلاوت بھی لگا لیتے ہیں. بس اتنی آواز ہونی چاہیے جتنی آواز تم تک پہنچے. اتنی اونچی آواز میں گھر میں تلاوت لگانا، کیا پتا وہاں کوئی بیمار آرام کرنا چاہ رہا ہو، تو خیال کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے 6 حقوق بیان فرمائے. پڑوسی کے 6 حقوق ہیں. پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر پڑوسی محتاج ہے، اس کی محتاجگی کو دور کرنے کی کوشش کرو. اگر اسے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے گھر میں محتاجگی ہے اور تم اس کی محتاجگی کو دور کر سکتے ہو، تو تم اس کی محتاجگی کو دور کرو. محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی محتاجگی دور کرو. کئی پڑوسی ایسے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، عورتیں غریب ہوتی ہیں، کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے، اور ان کے پڑوس میں اگر کوئی اہل ثروت ہیں اور وہ آ کے اس سے کپڑے مانگے کہ جی مجھے ذرا ایک فنکشن میں نے اٹینڈ کرنا ہے، آپ اپنے کپڑے دے دیجئے، چلو میں بھی خوشی سے وہاں شریک ہو جاؤں، تو اس کو لازمی کپڑے دے دینے چاہیے. اس کو ایک جوڑا دے دینا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے آپ فنکشن اٹینڈ کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا تھا. مدینے کی 25 بچیوں نے اپنی شادی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا جوڑا پہنا تھا. اتنا ایک دوسرے کا خیال تھا، ایک دوسرے کا خیال کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، بعض علماء نے حق معاون کو بھی پڑوسیوں کے حقوق میں ذکر کیا ہے. معاون عام برتنے کی چھوٹی موٹی چیز کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں ان کو کوئی زیادہ سالن پکانا پڑ گیا، ان کے پاس بڑا دیگچہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بڑا دیگچہ منگوا لیا، پریشر کوکر منگوا لیا، نمک نہیں ہے وہ منگوا لیا، ہانڈی پکانا شروع کیا، دیکھا جی مرچیں نہیں ہیں، ہلدی نہیں ہے، ادرک نہیں ہے. اگر اتنی چھوٹی موٹی چیز پڑوسی منگوائے تو خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک بہت اہل ثروت خاتون تھی، اللہ نے خوب مال و دولت عطا کیا ہوا تھا، گھر میں خوب فراوانی تھی. اس کا بیٹا خوب پیسے کماتا تھا. ایک دن اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ یہ پیالی لے جاؤ اور پڑوسیوں سے تھوڑا سا نمک لے کے آؤ. اسے کہا اماں جی کل تو اتنا زیادہ نمک لے کے آیا ہوں، کل تو اتنا زیادہ نمک لے کے آیا ہوں، گھر میں نمک رکھا ہوا ہے، پھر آپ 7 پڑوسیوں سے نمک کیوں منگوا رہی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا 7 والوں کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہم سے منگوا لیتے ہیں، تو میں کبھی کبھی ان سے نمک کوئی ہلکی پھلکی چیز منگوا لیتی ہوں تاکہ ان کا بھرم باقی رہے. ان کے دل کے اندر یہ نہ آئے کہ ہم ہی منگواتے رہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہم سے کچھ منگواتے، یہ امیر لوگ ہیں، تو جاؤ تھوڑا سا نمک لے کے آؤ. وہ نمک لینے کے لیے انہوں نے بڑی خوشی سے تھوڑا سا نمک دیا. ان کا دل بڑا ہو گیا کہ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے پڑوسی اگرچہ وہ مالدار ہیں، اس کے باوجود ہمارے پڑوسی
ہم سے کبھی کبھی کوئی چیز منگوا لیتے ہیں، ان کو بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لوگوں کی ایسی پاکیزہ سوچیں بھی ہوتی ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے ان سے کوئی چیز منگوائی تاکہ ان کو کوئی چیز منگوانے میں حجاب نہ ہو، اور خوش دلی کے ساتھ فراخی جو ہے وہ دل کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ منگوانا چاہے تو ہمارے گھر سے بھی منگوا لے۔ تو ان کے بڑے حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے آ کر اللہ کی طرف سے میرے پاس پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ اب تو پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصے دار قرار دے دیا جائے گا۔ سگے رشتے دار، بیٹے بیٹیاں، وہ وراثت میں شریک ہوتے ہیں، بہن بھائی شریک ہوتے ہیں، ماں باپ شریک ہو، سگے رشتے دار۔ تو اتنا آگے پڑوسیوں کا حق بیان کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ اب جب دوبارہ جبریل آئیں گے تو آ کے مجھے یہ اللہ کا حکم سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو میراث میں بھی حقدار ٹھہرا دیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بالکل سگے رشتے داروں والا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا شاید، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے رشتے داروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی حاجت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق بیان کیا، اگر وہ محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور کیا جائے۔ دوسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر ان کو قرضے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پڑوسیوں کو قرضہ دے دیا جائے۔ قرضہ دو طرح کا ہے، دو صورتوں میں قرضے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ گھر میں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ آپ سے قرضہ لینے کے لیے آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر فاقہ ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں واقعی کھانے پینے کا اس وقت تنگی کا ماحول ہے، تو پھر قرضہ دینا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو قرضہ دیں، اگر نہیں دیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ اور دوسری صورت کہ اس نے اپنی کسی ضرورت کے لیے، کھانے پینے کا تو ہے لیکن ضرورت پیش آ گئی، اس نے اپنا قرضہ اتارنا ہے، اس نے کسی ضرورت میں پیسے خرچ کرنے ہیں، اس کے لیے آپ سے تھوڑا سا قرض مانگ لیا، یہ آپ کے حسن سلوک میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو قرضہ دے کے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پڑوسیوں کا تیسرا حق کہ ان کی خوشی میں شامل ہوا جائے۔ ان کا کوئی بچہ اچھی ڈگری حاصل کر لی، بچہ کامیاب ہو گیا، انہوں نے کوئی نئی موٹر سائیکل لے لی، کوئی گاڑی لے لی، کوئی اللہ نے ان کو خوشی عطا کی، تو جا کے مبارکباد دینا، ان کی خوشی میں شریک ہونا اور اظہار کرنا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے آپ کو یہ خوشی دی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، آپ کو یہ خوشی ملی، ہمیں بھی اس کی خوشی ہوئی۔ اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے جانا، کھانے پینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا کہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ، تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے کہ کسی کی خوشی میں شرکت کرنے کے لیے انسان کچھ لے جائے، باقی کچھ نہ بھی لے کے گیا، باقی مبارکباد اگر جا کے دی تو اس نے ان کا حق ادا کیا۔ چوتھا حق کہ ان کی غمی، ان کی کسی پریشانی میں جا کے اظہار افسوس کرنا اور تسلی دینا۔ خدا نہ خاصہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو جا کے اس نقصان کے حوالے سے تسلی دینا، اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے۔ کوئی کسی قسم کی ان کو پریشانی ہے، اس پریشانی میں جا کے ان کو تسلی کے دو کلمات کہہ دینا، یہ بھی پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور پڑوسیوں کا پانچواں حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کرنا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر پڑوسی بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے چلا گیا تو کتنا اجر اور ثواب ملے گا؟ 70,000 فرشتے۔ یا ہمیں کوئی 2-4 بندے کہہ دیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہمارا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یار مجھے لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہم سرشار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نوری مخلوق 70,000 فرشتے، قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا ہے، جب آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں 70,000 فرشتے اللہ پاک آپ کے حق میں دعا میں لگا دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 5واں حق پڑوسی کا، اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، اس کی عیادت کرنا۔ پڑوسی ضروری نہیں ہے کہ مالداری میں آپ کا ہم پلہ ہو، عہدے ڈگری میں آپ کا ہم پلہ ہو۔ ایک جھونپڑی والا بھی اگر آپ کے گھر کے ساتھ جھونپڑا لگائے بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بھی پورے حقوق ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے فراوانیوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، آپ کے پڑوس میں غربت راج کرتی ہے، پھر بھی آپ کا وہ پڑوسی ہے، آپ کا پورا پورا حق بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھے، چاہے وہ حیثیت میں آپ سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ ایک حیثیت بہرحال اس کی ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ پر اس کے سارے حقوق ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیے ہیں۔ اور عیادت کرنے کے حوالے سے، عیادت کرنے کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں کہ جب کوئی عیادت کرنے کے لیے جائے ایسے الفاظ بولے کہ مریض کے دل کو تسلی ہو، اور اتنی زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے کہ مریض بیچارہ تنگ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر تسلی دے کے جلدی سے جلدی واپسی کرے، اور اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ مریض کو میرے بیٹھنے سے راحت پہنچ رہی ہے، خوش ہو رہا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جائے، ورنہ کوشش یہ کرے کہ فوراً عیادت کرتے ہی واپسی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑا نام تھا، اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے، خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کو ایک بہت بڑے مجمع کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کوئی شورش برپا ہو گئی، اتنے ہزاروں کے مجمع کی آواز مجھے ایک دم سنائی دی، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تحقیق کی، پتہ کروایا تو پتہ یہ لگا کہ عبداللہ بن مبارک بغداد تشریف لائے ہیں، سارا شہر ان کے استقبال کے لیے نکلا ہوا ہے، اور اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، سارے شہر نے یرحمک اللہ کہا، یہ یرحمک اللہ کی آواز ہے، اتنی بڑی اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی تھی۔ اب وہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک ایسا بندہ عیادت کرنے کے لیے آیا کہ وہ وہاں کے جم گئی بیٹھ گیا، وہ جا ہی نہیں رہا، حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو ناگوار گزرنا شروع ہو گیا کہ کئی گھنٹے ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں عیادت کر کے چلے جاتے ہیں، یہ بندہ خدا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب تھوڑی سی خلوت ہوئی، عیادت کرنے والے جب واپس گئے کچھ، تو انہوں نے کئی گھنٹے صبر کیا تھا، فرمانے لگے کہ ایک تو مرض کی تکلیف ہے، دوسرا عیادت کرنے والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر بھی نہیں سمجھا۔ وہ کہتا ہے حضرت اگر آپ کہیں تو میں دروازہ بند کر دوں، کنڈی لگا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں تم ضرور کنڈی لگاؤ، لیکن باہر کی طرف، یعنی کہ اس طرح سے انہوں نے اس کو باہر سے وہاں سے نکالا کہ کنڈی ضرور لگاؤ لیکن باہر کی طرف سے لگاؤ۔ تو عیادت کرنے کے لیے جانا، تھوڑی دیر کے لیے جانا، مریض کو تسلی دے کر، دعائیں دے کر، اور اگر اس کی خدمت ہو سکتی ہے خدمت کر کے فوراً واپس آ جائے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب ہیں۔ اور چھٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ادب جو بیان فرمایا،
پڑوسیوں کا وہ ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، جنازے میں شرکت کرنا، ان کے گھر میں جا کے تعزیت کرنا، تسلی دینا، ایسے الفاظ بولنا کہ گھر والوں کا دل ہلکا ہو، ان کا غم ہلکا ہو۔ کئی لوگ عجیب طریقے سے جا کے تعزیت کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کو رلا دیا جائے، بڑا ہی اچھا تھا، اب آپ کا کیا ہوگا، اب آپ کہاں سے کھائیں پیئیں گے۔ کچھ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کرنے تعزیت جاتے ہیں، تعزیت کا مطلب تسلی دینا ہوتا ہے، جو تھوڑی سی تسلی ان کو آئی ہوتی ہے وہ اس تسلی پر بھی پانی پھیر دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خود بھی روتے ہیں ان کو بھی رلاتے ہیں۔ یہ تعزیت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارے ایک دوست، ان کے محلے میں کوئی فوتگی ہو گئی، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ اب ایک دو دن بعد، یہ پردے والے لوگ ہیں، ایک دو دن بعد ان کی والدہ نے کہا کہ اب ذرا مہمان کم ہو گئے ہیں، میں جا کر تعزیت کرتی ہوں، ماں کو سمجھاتی ہوں۔ میرے دوست کی والدہ اور ان کی بہن، وہ دونوں جا کے اس عورت کو تسلی دینے کے لیے چلی گئیں۔ وہ گئیں، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کرنے پر اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے، جو رزق کے وعدے کیے ہیں اللہ پاک نے، یعنی کہ تسلی کے الفاظ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے سامنے بولے۔ وہ عورت کہنے لگی، بہن اللہ تمہارا بھلا کرے، اگر تو نہ آتی تو میں تو مر ہی جاتی۔ کیا ہوا؟ 2-3 دن سے جو بھی آ رہا ہے تعزیت کرنے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، اب کہاں سے کمائیں گے، اب کہاں سے کھائیں گے، اب کیسے تمہارا اس گھر میں دل لگے گا، موت اچھے وقت پہ نہیں آئی، موت وقت سے پہلے آ گئی، اتنی جوان موت، اتنا بڑا صدمہ۔ وہ آ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دل پھٹنے کے قریب تھے۔ تم نے آ کے ہمیں تسلی دی ہے، تم نے آ کے ہمیں اجر اور ثواب کے وعدے سنائے ہیں، تم نے آ کے ہمیں صحیح تعزیت کا مفہوم دکھایا کہ یہ تعزیت ہوتی ہے، اس طرح تسلی دی جاتی ہے۔ تو پڑوسی کا چھٹا حقوق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حق کیا بیان فرمایا؟ وہ فوت ہو جائے تو جا کے تعزیت کی جائے، جا کے تعزیت کی جائے۔ بہترین پڑوسی بننا۔ آپ اندازہ فرمائیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ لگے گا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تو اچھا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو پھر تو اچھا ہے۔ اگر تمہارے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تو برا ہے، اچھا نہیں ہے، تو پھر تو برا ہے۔ پڑوسیوں کی بات کا اتنا وزن ہے۔ اگر پڑوسیوں کی آپ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ آپ اچھے ہیں، تو پھر آپ اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھے ہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، تو پھر آپ اللہ کی نظر میں بھی اچھے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی نظر میں جچ جائیں، اچھے ہو جائیں، تو پڑوسیوں کی نظر میں اچھے ہو جائیں۔ آپ کی اچھائی پہلے پڑوسیوں کو پتہ لگتی ہے، اس کے بعد وہ اچھائی وہاں سے پورے محلے میں پھیل جاتی ہے اور اللہ آپ کو نیک نامی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی برائی سب سے پہلے پڑوسیوں کو پتہ لگتی ہے، پھر وہاں سے وہ پورے محلے میں پھیلتی ہے اور بدنامی ہو جاتی ہے، آپ کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی، من یا رسول اللہ کون؟ 3 دفعہ قسم اٹھا کے آپ فرما رہے ہیں، فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ
والیوم الآخری، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دے۔ یعنی ایمان والوں کا یہ شیوا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے ان کا پڑوسی تنگ ہو، ان سے ان کا پڑوسی تنگ ہو۔ لہذا ہم بہترین پڑوسی بننے کا کردار ادا کریں، چاہے وہ پڑوسی کی کوئی بھی قسم ہے، ساتھ والا پڑوسی ہے، گلی والا پڑوسی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمارا پڑوسی بنا ہے، ایک مجلس کا پڑوسی، ایک سفر کا پڑوسی، تو بہترین پڑوسی بننے کا ہم حق ادا کر دیں، خیال کریں۔ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ترغیب دی ہے کہ گھر میں جب کوئی سالن بنایا جائے، شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے، تو تھوڑا سا ایک پیالی، ایک پلیٹ پڑوسیوں میں، غریبوں میں بھیج دی جائے، آپ پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا بھی کام چل جائے گا۔ تو بہترین پڑوسی ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا، بلکہ ان کے پڑوسی نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس گھر کی قیمت تھی 1000 دینار، اس نے 2000 دینار قیمت مانگی۔ خریدار نے کہا کہ یار اس علاقے میں 1000 دینار قیمت ہے، آپ ڈبل قیمت کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 1000 دینار تو گھر کی قیمت مانگ رہا ہوں، 1000 دینار اتنے بہترین پڑوسی کی قیمت مانگ رہا ہوں کہ اس پڑوسی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابو حمزہ سکری ایک بزرگ گزرے، انہوں نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا، پیمنٹ ہو گئی، اہل محلہ کو پتہ لگا، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ پڑوس ہمارا چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کو آپ کے مکان کی جتنی قیمت ملی ہے اتنی قیمت ہم سب جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ جیسے پڑوسی سے ہم محروم نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بہترین پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔